وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کا کیا مطلب ہے؟ عام طریقے پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اور وہ لوگ کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں کس چیز کی طاقت رکھتے ہیں، اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے، کس چیز کی طاقت رکھتے ہیں؟ تو معنی نہیں بنتے تو انہوں نے ایک قاعدہ یہ بنایا ہے کہ جو لوگ مشکل سے طاقت رکھتے ہیں یا طاقت نہیں رکھتے، اور اس کے لیے قاعدہ یہ کہتے ہیں کہ باب فعل میں جو مصدر آتے ہیں تو ان کے اندر سلب ماخذ کا خاصہ ہوتا ہے. مثلا فلسن کے معنی پیسے کے ہیں، افلاسن کے معنی پیسے سے محروم ہو جانے کے ہو جائیں گے. لیکن یہ لال مذکر لوگوں کو یہاں کے جو مدرسوں میں عربی پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ عربی ہے، اس کو کوئی تعلق نہیں. خاصیات ابواب کا جو مسئلہ ہے اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ان ابواب کے تحت اگر اس طرح کی کوئی مثال آئے، یعنی اس میں ماخذ کا سلب پایا جاتا ہو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں کہیں اہل عرب نے اس فعل کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ وہ اس معنی میں آ گیا ہے. یعنی بنیاد اس کی ضابطے پر نہیں ہے بلکہ اہل عرب کے استعمال پر ہے. اب یہ نہیں ہے کہ سلب ماخذ اس کا خاصہ ہے تو اکثرہ کے معنی جو ہے کم ہو جانے کو ہو جائیں یا اکبرہ کے معنی چھوٹے ہونے کو ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. سمجھا؟ یہ تو استعمال پر ہے اہل عرب کے. اب اگر افلسہ کے معنی مفلس ہونے کے انہوں نے استعمال کیے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اس کو آپ تعبیر یوں کر سکتے ہیں کہ باب فعل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ماخذ سلب ماخذ کی رہتا ہے، یعنی کبھی کبھی اگر استعمال کیا والے زبان میں. یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے اگر آپ یہ ضابطہ جاری کر دیں کہ جو باب فعل میں آیا اس کو اس بات کے بجائے نفی بھی لے لے تو میرا خیال ہے کہ آپ آدھے دین کا دیا پاچا کر کے رکھ دیں گے. یہ قاعدہ نہیں، اس کا تعلق جو ہے تمام تر استعمال سے ہے زبان کے، اور کسی چیز سے نہیں. یطیقونہ کے معنی عربی لغت میں مشکل سے طاقت رکھنے کے یا طاقت نہ رکھنے کے نہیں آتی کہیں بھی نہیں. البتہ یہ ہے کہ عربی زبان کا ایک اور اسلوب بھی یاد رکھیے کہ زبان میں کبھی کبھی ضمیر آتی ہے اور اس کا مرجع متکلم کے ذہن میں تو ہوتا ہے لیکن کلام میں نہیں ہوتا. یہ اس موقع کے اوپر ہوتا ہے کہ جہاں کی مرجع کو اگر پہلے لا دیں تو تکرار کا اندیشہ ہو جاتا ہے. تو تکرار سے بچنے کے لیے ایک جگہ تو ضمیر لائیں گے اور دوسری جگہ مرجع کا ذکر کریں گے. یہ فائدہ ہے. اب اصل میں ہو کا مرجع ہے تو تام، لیکن اگر اس کو ظاہر کریں یہاں تو عبارت یوں بنے گی کہ وعلی الذین یطیقون الطعام، سمجھے آپ؟ تو فلہم فدیۃ طعام مسکین، یعنی تکرار کرنی پڑے گی. تو ایسے موقع کے اوپر یہ ہے کہ ضمیر کو پہلے لا دیتے ہیں. یہ ہے کہ ضمیر جو ہے مافی ذہن ہوتی ہے ہمارے ذہن میں، جس کو ضمیر شان بھی کہتے ہیں. تو ضمیر شان کی بھی اس کی نوعیت یہی ہوتی ہے جیسے قل هو اللہ احد میں ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں متکلم کے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن تکرار سے بچنے کے لیے وہ اس کو حذف کر دیتا ہے، ضمیر لاتا ہے. تو یہاں بھی اصل میں یہ ہے کہ اور جو لوگ طاقت رکھتے ہو یعنی مسکین کو کھانا کھلانے کی، تو وہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا. مطلب یہ ہے
کہ پہلے یہ شکل تھی کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ایک مستحسن کام تو تھا دوسرے دنوں میں، لیکن اگر یہ بات نہیں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں گویا مسکین کو کھانا کھلا کر کے اس کمی کو پورا کرتا، یہ بات بھی اجازت منسوخ ہوگی، آگے والی آیت صاف معلوم ہوتا ہے۔ تو وعلی الذین یطیقونہ، وہ لوگ کہ جو ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ دوسرے دنوں میں مسکین کو کھانا کھلا دیں، ایک مسکین کو، فمن تطوع خیرن، اور اگر اس سے زیادہ مزید کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگی، لیکن یہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور یہ ہے کہ کھانا اس درجے کا کھلانا چاہیے جس درجے کا آپ کھاتے ہیں، جو آپ کا معیار ہے، جس معیار کا آپ کھانا کھاتے ہیں۔ اگر آپ دال روٹی کھانے والے ہیں تو دال روٹی کھلا دیجیے، گوشت روٹی کھانے والے ہیں تو گوشت روٹی کھلا دیجیے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور اگر روزے پورے کرو تو وہ بہتر ہے۔ معنی یہ ہے کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ روزے پورے کر دو، لیکن یہ ہے کہ یہ اجازت بھی ہے دوسرے دن، تب جا کر کے آیت کی چول سے چول بیٹھ جاتی ہے، بالکل ٹھیک، کوئی ضابط نہیں رہتی۔ باقی رہ گیا کہ مشکل سے طاقت رکھنے کے معنی آتے ہیں، تو مشکل سے طاقت رکھنا جو ہے یہ کسی ذمہ داری کے اٹھانے کا اہل بناتا ہے، نہ کہ ذمہ داری سے فرار کا۔ مثلا اگر عربی میں آپ کہیں کہ انا اطیق حمل السلاح، میں ہتھیار اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں، تو ہو گئی عربی ٹھیک ہے نا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہے تو کہ طاقت باب فعلی سے، اگر مشکل سے طاقت رکھنے کے معنی آتے ہیں تو اس کے معنی تو یہ مشکل سے طاقت رکھنے کے معنی یہ ہے کہ آپ پھر ہتھیار اٹھائیے اور جا کر کے جہاد کیجیے، یہ بری تو نہیں قرار دیتی۔ تو مشکل سے طاقت رکھنے کے معنی میں جن لوگوں نے پیر فانی وغیرہ کے احکام نکالے انہوں نے غیر متعلق بات چھڑی ہے۔ وہ تو کامن سینس کا تقاضا ہے کہ ایک آدمی اگر روزے رکھ ہی نہیں سکتا تو روزے کیسے رکھے گا، عقل کا تقاضا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ سمجھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مریض کے لیے رخصت ہے تو وہ تو مستقل مریض ہے، تب اس کے لیے الگ حکم آنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ بیان کیا جائے کہ جو لوگ مشکل سے طاقت رکھتے ہیں تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اور سلب ماخذ کا فتنہ جو ہے یہ جاہلوں نے اٹھایا ہے، جن کو عربی نہیں آتی۔ یہ فتنہ بہت بڑا ہے۔ اگر یہ آپ بنا لیں اپنے گھر میں کہ باب فعل میں جتنے مصدر آتے ہیں وہ سب نفی کے معنی میں بھی لیے جا سکتے ہیں تو اس سے دین کا بہت بڑا حصہ ختم ہو جائے گا، یہ بالکل صحیح نہیں۔ اس کا تعلق تمام تر استعمالات اہل عرب سے ہے۔ اہل عرب نے اگر کسی مصدر کو باب فعل کے نفی کے مفہوم میں لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ قاعدے کے بنا پر نہیں یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ سلب ماخذ چونکہ ہے ایک ضابطہ اس لیے میں اس کو نفی کے معنی میں لیتا ہوں، یہ نہیں جائز ہوگا، یہ صحیح نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا ہے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اور ہدایت کی حجتیں بنا کر اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا بنا کر، تو جو اس مہینے میں تم میں سے موجود ہو
وہ چاہیے کہ اس مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر دے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور یہ چاہتا ہے کہ تم تعداد کو پوری کرو، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس انعام کے اوپر جو اس نے تم پر کیا ہے، اور تاکہ تم اپنے رب کے شکر گزار بندے بنو۔ یہ آج معلوم ہوتا ہے کہ بعد میں نازل ہوئی ہے، جس میں کہ کچھ باتیں جو اوپر کی آیت میں جو رعایتیں تھیں اس میں سے وہ ختم کر دی، جیسا کہ معلوم ہو جائے گا۔ یعنی مثلا یہ کہ دوسرے دنوں میں اگر آپ مسکین کو کھانا کھلا دے سکتے تھے تو یہ چیز ختم کر دی گئی، بلکہ یہ ہو گیا کہ روزے اپنے پورے کریں۔ باقی رخصتیں جو قاعدہ فطرت اور قانون فطرت کے مطابق ہے وہ باقی رہے گی، لیکن یہ رخصت جی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے ہی کو کیوں روزوں کے لیے منتخب فرمایا ہے؟ تو فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، اسی مہینے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پورا قرآن مجید نازل کیا گیا، مطلب یہ ہے کہ جب اس کا آغاز جس مہینے میں ہوا وہی حقیقت میں اس کا اصلی مہینہ وہی ہے جس میں مہینے میں آغاز ہوا ہے۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے روزوں کے لیے اس لیے منتخب کیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے صحیفہ تقویٰ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو تقویٰ پیدا کرنے کے لیے جو کتاب نازل ہوئی ہے تو اس کے لیے خاص طریقے پر اس مہینے کو کہ جس مہینے میں یہ ہوا ہے تقویٰ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا جائے کہ لوگ جو ہے اس میں تقویٰ کی مشق کریں، یعنی اپنے آپ کو ضبط نفس کی تربیت کے لیے تیار کریں۔ یہ مقصد ہے روزے کا۔ اگر آپ اپنے آپ کو ضبط نفس کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ گویا اس کے لیے پورا موسم بہار کا کام دیتا ہے، بہت ہی شاندار طریقے۔ یہ واقعہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک مہینے کے اندر آدمی روزوں کے ذریعے سے اگر ٹھیک ان کا اہتمام کرے، جیسا کہ ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، یعنی ان تمام جزیات کا لحاظ کرتے ہوئے جن کی ہدایت ہے، تو اس کے لیے یہ مرتبہ ہے۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک مہینے میں انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی بڑی غیر معمولی قدرت حاصل کرے۔ اصل میں خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ روزے کی عبادت جن خوبیوں کو پیدا کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے، عام طریقے پر لوگ اپنے ہوس اور اپنے حرص اور اپنے جذباتیت کی وجہ سے اس کو اپنے لیے مضر بنا لیتے۔ مثلا ایک مقصد خاص طریقے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہرحال کھانے پینے کے کہ جو خواہش ہے، جو شدت ہے، جو اس کا غلبہ ہے، اس کے اوپر بھی انسان کو قابو ہو۔ لیکن اگر کوئی صاحب ایسے ہو کہ وہ رمضان کو پرخوری کا اور طرح طرح کے انواع اقسام کے غذاؤں کے کھانے کا مہینہ بنا لیں تو ان کا مہینہ بہت مضر ہو جائے گا۔ میں ایسے لوگوں سے واقف ہوں کہ رمضان جب آتا تھا تو وہ پہلے سے پروگرام بناتے تھے کہ اس میں یہ کھانا یہ کھانا، اور بھوک تو ہوتی ہے
جب ایک چیز کی بھوک ہو تو پھر انسان کی خواہشیں پھر بڑی موجود بن جاتی ہیں.